آپ میں تو جو دلانا چاہتا ہوں، در حقیقت ہمارے کنسیپٹ ہر چیز کے بارے ہی میں کچھ زیادہ کلیئر نہیں ہے، یہ چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہوں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ کوئی چیز واقعتاً کیا ہے، اس وقت تک ہم اس چیز کو صحیح طریقے پر نہ تو سمجھ سکتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی خصوصیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح کی پچھلی کسی نشست میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جو آدمی عرف عام میں کہا جائے کہ وہ پہنچا ہوا ہے، با صاحب علم ہے، با ولی اللہ ہے، تو ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس کو دنیا کی کسی چیز کا نہیں پتا ہوگا کہ ٹرین کیا ہوتی ہے، جہاز کیا ہوتا ہے، بس کیا ہوتی ہے۔ وہ سوائے پنجابی کے یا اس کی جو مادری زبان ہے، سوائے اس کے کسی اور زبان کا ایک لفظ نہیں جانتا ہوگا، دنیاوی علوم سے بالکل بے بہرا اور کسی اجاڑ بیابان جگہ پر بیٹھا ہوا، کپڑوں سے بے نیاز اور بے تحاشا بال بڑے ہوئے، داڑھی کے، سر کے، اور جسم پر ایک ایک انچ میل جمی ہوئی، اور زبان اس کی بے لگام اور غیر شائستہ۔ تو یہ ایک تصور ابھرتا ہے۔ تو جہاں ہمیں ایسا کوئی آدمی ملتا ہے، ہم بغیر سوچے یہ ایمان لے آتے ہیں کہ وہ کوئی صاحب علم ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ صاحب علم چونکہ رب تعالیٰ کے قریب ہے اور اس کا اللہ نے اسے اس پر رحمت کی ہے اور اسے علم کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور جو ایک زمانے میں شروع میں جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو شخص یا جو روح زمین پر آنے کے بعد اپنی بنیادی ذمہ داری جو اسے عالم بالا سے رخصت ہوتے وقت سونپی گئی تھی کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے گی، تو جو روح پوری طرح اپنے خالق کی طرف رجوع رکھتی ہے، رب تعالیٰ اسے اس کے انعام کے طور پر علم عطا فرما دیتا ہے، اور جسے علم عطا ہوتا ہے اسے عقل عطا فرما دی جاتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب علم ہے وہ رب کے بہت قریب ہے۔ اگر وہ یوں ہی صفائی اور پاکیزگی سے دور ہے، رب بہت حیا والا ہے، تو اس کے قریب رہنے والا آدمی سطر پوشی سے بے نیاز کیسے ہو سکتا؟ اسی طرح رب تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بن سنور کا مزین ہو کر کھڑے ہو۔ جب یہ حکم ہے کہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو اپنے بہترین حلیے میں ہم کھڑے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص بغیر بال ترشوائے، سر کے اور داڑھی کے، بے تحاشا بڑے ہوئے بال ہیں اور اس میں میل سے جٹائیں بنی ہوئی ہیں، وہ رب کے کیسے قریب ہوگا؟ تو ایک کنسیپٹ جیسے ہمارا ایک صاحب علم کے حلیے کے بارے میں، اسی طرح رب تعالیٰ فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا، بڑی شدت سے اس نے کنڈیم کیا ہے اسے۔ تو جس انسان کی زبان شستہ نہیں ہے وہ رب کے قریب کیسے ہے؟ اسی طرح ہمارا ایک اور کنسیپٹ ہے کہ جب ہم کوئی مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت میں جاتے ہیں، تو رب تعالیٰ اسے جب قبول فرماتا ہے اور ہماری اس مشقت کے جواب میں ہمیں انعام عطا فرماتا ہے، تو در حقیقت ہماری روح کی لطافت بڑھ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہمارا یہ جس میں مجازی ہے ہمارے پاس جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اوپر ایک ہمارا علمی جسم بھی ہے جس میں لطیف جیسے کہا جاتا۔ تو جب ہم ایسا کلام پڑھتے ہیں اور ایسے لفظ پڑھتے ہیں جو ہماری روح سے مطابقت رکھتے ہیں،
تو ہمارا وہ جو روحانی جسم ہے اوپر وہ پھلتا پھولتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ جسم مجازی اگر پھلتا پھولتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو اس کا وزن بڑھتا ہے، ہماری جسامت بڑھتی ہے۔ لیکن جب وہ جسم لطیف پھلتا پھولتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے تو اس کی لطافت بڑھتی ہے۔ تو جو جو ہماری روح کی لطافت بڑھتی ہے تو اس کی پرواز بلند ہوتی ہے، تو وہ نئے جہانوں کی سیر کرنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے سیر کراتا ہے۔ انسان علم کے کس مقام پر ہے، اس کی پرواز ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ہے اس مقام کے، اس کے حساب سے اس کی روح کو سیر کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تو اس کے پہلے درجے کے طور پر ہوتا یہ، جو ہی ہم لطافت کے ایک مقام پر آتے ہیں جو بڑا ابتدائی مقام ہے، تو وہاں ہمیں وہ غیر مرئی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو عام حالات میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور عام میں جنہیں ہم جنات اور بھوت اور اس قسم کی چیزیں گنتے ہیں، یہ ہمیں دکھائی دینے لگتے ہیں، پھر ان سے ملاقات ہونے لگتی ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، جو مقام بڑھتا چلا جاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عجائبات عالم جو ہیں ان کی سیر شروع ہو جاتی ہے، آسمانوں کی سیر شروع ہوتی ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لطافت کے کس مقام پر ہیں، پرواز ہماری کتنی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جس طرح جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، تو جو ہی ذرا سا ہلجل ہوتی ہے اور ہماری روح کو ذرا سی بھی پرواز ملتی ہے تو ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ ہم علم کے بڑے مقام پر چلے گئے، ولایت کے مقام پہ فائز ہو گئے، حالانکہ وہ تو ابھی ہم سے کوسوں دور ہے، ایک لمبا فاصلہ ہمیں طے کر کے وہاں تک بھی پہنچنا ہے، یہ تو اب صرف ابتدا ہے۔ تو ہم اسی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کی ابتدا 1966 میں کی تھی، 7 جولائی 1966، تو میری زندگی کی پہلی نوکری سوئی گیس کی تھی۔ تو ان ظالموں نے مجھے اپوائنٹ کیا اور سیدھا ملتان بھیج دیا۔ تو اس وقت میری عمر ایگزیکٹلی 22 سال اور 25 دن تھی، جس نوکری پہ میں پہلے دن بیٹھا 7 جولائی 1966 کو۔ تو وہاں آج کا ملتان تو بہت ترقی یافتہ ہے، بہت بڑا ہے، اس وقت بیچارہ چھوٹا سا ٹاؤن کے لیجیے، وہاں ایک نیا سیٹلائٹ ٹاؤن بسایا تھا جیسے ہمارے یہاں گلبرگ ہے، وہ گلگشت کہلاتا تھا۔ تو اس میں کرائے پہ میں نے ایک گھر لے لیا، 313 بی گلگشت کالونی۔ تو تنہا تھا، وہاں رہنے لگا، اس میں 3 بیڈروم ہاؤس تھا۔ تو یہ وہ دور تھا میرا جب میں 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے رات کو پڑھا کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ اب وہ اس وقت مرشد صاحب تو مل ہی نہیں تھے، اور میں اپنے طور پہ لگا ہوا تھا، جو چاہ پڑھ لیا۔ وہاں مختلف قسم کے واقعات پیش آنے لگ گئے مجھ کو اس گھر میں۔ اس میں ایک قصہ یہ عجیب سا ہو گیا کہ جہاں میں تنہا بیٹھتا تھا اور خاموش ہو کے میں بیٹھا، اور جو ہی میں نے فضا میں دیکھا، یوں ہوا میں، تو ہوا میں لکھا ہوا آتا تھا ایک بڑی مشہور آیت تھی جو مجھے پسند بھی بہت تھی، سورہ بقرہ میں سب سے پہلے آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو وہ ہوا میں لکھی آتی تھی کہ یہ پڑھو تم۔ تو اگر بے خیالی میں کسی دیوار پر نظر جمائی تو اس دیوار پر لکھا ہوا آ جائے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسے پڑھو۔ لیکن ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ اس کو میں نے پڑھا نہیں، باوجود اس کے کہ وہ بار بار وہ سامنے آتی تھی وہ آئے، تو ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ اس کو پڑھو۔ تو معلوم نہیں کیا ہوا، میں نے اسے پڑھا نہیں۔ اور بہت سی چیزیں پیش آتی تھیں۔ ایک دن میرے پڑوسی آ گئے، انہوں نے کہا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ مکان چھوڑ کے چلے جاؤ یا یہ تم اپنی پڑھائیاں بند کر دو۔ تو اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا، میرے عبادت کرنے سے آپ کو کیا؟ آپ تو چلے آتے ہیں گھر، ادھر آفس گھر ہوتا آپ کا خالی تالا لگا ہوتا۔ تو اس میں ہمیں بہت سے لوگ دوڑتے بھاگتے دکھائی دیتے رہتے ہیں، تو ہماری فیملیز ڈرتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلیے۔ تو یہ واقعات اس طرح کے اور بہت سے پیش آتے تھے۔ میں ایک رات کو عبادت کر کے اپنے بیڈ روم سے باہر نکلا، گرمیاں تھیں، تو اس زمانے میں ایئر کنڈیشنرز کا تو رواج تھا نہیں، نہ ایفورڈ ہوتا تھا۔
تو वो अकेला रहता था। जो लोग वहाँ टेम्परेरी ट्रांसफर पे आए, टेम्परेरी ड्यूटी पे आए, तो जिनको मकान नहीं मिलता था वो मेरे साथ आके डेरे लगा लेते थे उस वक्त, जब तक कि उन्हें मकान न मिल जाए। तो 5-6 लोग ठहरे हुए थे, तो उन सब की बेड जो थे वो लगे हुए थे सहन में, साथ। तो मेरा बेड सबसे आखिर पर किचन के करीब था। तो मैं अपनी इबादत से फारिग होकर बेडरूम से बाहर निकला और अपने आके बेड पे लेट गया। तो ये लोग आपस में गप्पे मार रहे थे, मैं लेट के पढ़ता रहा आराम से। तो इतनी देर में वो बैक वॉल जो थी हमारी 8 फुट ऊंची थी, उधर से एक साहब दाखिल हुए। उन्होंने वो 8 फुट की दीवार ऐसे फलांगी, जैसे हम ईंट के ऊपर से पांव रख के गुजरते हैं, और वो कॉरिडोर में गया और वहां से मेरे फ्रंट गेट में से निकल के बाहर चला गया। तो ये लोग डर के इन्होंने चीजें मारी सीधे मेरे ऊपर कि इसको भगाओ, इसे भगाओ। मैंने कहा भगा तो दूंगा, लेकिन मैं तो आपके नीचे दबा हुआ हूं, मुझे निकलने तो दो बाहर। अब ये ऐसे वाकयात होते रहते थे, तो मैं तंग आया हुआ था इन चीजों से कि क्या चीजें हैं। जब मैं तंग आ गया बहुत, तो एक दिन ऑफिस से उठा, गर्मियां थी, तो मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे मुल्तान किले पर ड्रॉप कर दो। तो वहाँ एक बड़े जय्यद बुजुर्ग हैं जनाब शाहरुख आलम साहब, तो उनकी खिदमत में हाजिर हो गया। लेकिन वो मसला ये हुआ कि असल में एक तो कमरा है अंदर जिसमें आराम फरमा रहे हैं शाहरुख आलम साहब, और एक उससे बाहर भी कमरा है। उस बाहर के कमरे ही में मैं एंटर हुआ तो इतनी हैबत तारी हो गई मेरे ऊपर कि मैं डर के भाग आया वापस, जा ही नहीं सका वहां तक। अगले दिन फिर गया, खैर इजाजत हो गई, अंदर दाखिल हो गया। तो जाके उनसे मैंने अर्ज की कि तो मेरे तो मुर्शद नहीं है कोई जो गाइड कर दें, तो आप एक मेहरबानी फरमाइए कि आप मेरे मुर्शद बन जाइए, तो अपनी शागिर्दी में ले लें। तो वो जवाब तो क्या, उस वक्त तक उस मकाम पर आया नहीं था, कशफुल कबूर हासिल होता तो जवाब मिल जाता मुझे। तो मैं दुआ करके वहां से चला आया। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद देखा मैंने, चंद दिन में ही, कि ये वाकयात पेश आना बंद हो गया। वो जो आयत नजर आया करती थी लिखी हुई, वो भी बंद हो गई। मेरे बेडरूम के बाहर जब मैं सुबह और शाम जब इबादत करता था, तो कोई पहरा दिया करता था, फौजी बूटों की आवाज न सिर्फ मुझे आती थी बल्कि बहुत से लोगों को आती थी। तो वो साहब जो भी बाहर होते थे, he would walk up and down in front of my room, वो भी आना बंद हो गया, आवाजें बंद हो गई। इतनी देर में मुझे नवंबर 69 में प्रिंस आगा खान की अपॉइंटमेंट मिल गई। तो मैं 1 फरवरी 70 को प्रिंस आगा खान के अदारे में इधर लाहौर आ गया। तो वो वज़ाइफ मेरे एक एक करके कम होने शुरू हो गए। बाद में फिर बड़े शाह साहब से मुलाकात हो गई मेरी। तो एक दिन हम मुल्तान जा रहे थे, उधर पेशावर जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत से वाकयात पेश आए। जब हम वापस आ रहे थे तो उसी रेफरेंस से कि वो वाकयात पेश आए थे, तो मेरा ध्यान इधर को चला गया, इन चीजों की तरफ। तो मैंने उनसे इजाजत चाही कि हजूर कुछ इल्मी चीजें हैं जो वजाहत तलब है मेरे जहन में, तो अगर आप इजाजत दे दें तो मैं सिर्फ सीखने की गर्ज से वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, तो आप मुझे सिखा दीजिए, क्या कहो। तो मैंने उनको यह आयत वाला किस्सा बताया। यह आयत मुझे जाती तौर पर बड़ी पसंद है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो मैंने बताया कि साहब इस तरह से उठते बैठते और हवा में देखते हुए, ताकि आसमान पर लिखी हुई आयत नजर आती थी। तो मैंने वजह मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं ये आयत। अब आप देखिए कि हमारे समझने में और असलियत में कितना फर्क है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जब उन्होंने उसकी वजाहत की मुझे। उन्होंने छूटते ही ये कहा कि अच्छा किया जो तुमने पढ़ी नहीं, वरना तुम मजजूब हो जाते। फिर फरमाया कि वो जिन्नात थे जो तुम्हें चाहते थे कि इस राह से हट जाओ, तो वो आयत जगह जगह लिख देते थे कि तुम उन्हें उस आयत को पढ़ो और अपने होश और हवास से चले जाओ तुम। अब ये किस्सा सुनाने का मकसद कोई अपनी आप बीती सुनाने का से मुराद नहीं थी मेरी। मैं ये बताना चाहता था कि देखिए, जिन चीजों को हम बहुत कुछ समझने लगते हैं, दर हकीकत वो कुछ की कुछ होती हैं।
میرے پاس بےتحاشا لوگ آتے رہتے ہیں، تو یہی کہیں گے کہ صاحب خواب میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ آیت پڑھ لو. اب انہیں جب سمجھانے کی کوشش کرو تو وہ اگرچہ اس کا اظہار تو نہیں کرتے، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ناراض ہیں دل میں، کہ ہمارا مرتبہ کتنا چھوٹا کر دیا شاہ صاحب نے، یہ کہہ کے کہ اس کو اگنور کر دو. ہم تو ولایت کے بڑے مقام پہ کہ ہمیں اللہ خود خواب میں بتا رہا ہے یہ پڑھ لو، اور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑو اس کو. حقائق کچھ اور ہیں اس راہ کے، چیزیں وہ نہیں ہیں جو دکھائی دیتی ہیں. اب وہ ایک مرتبہ آئی ہوپ کہ اگر میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں تو جو مجھے ذاتی طور پہ پیش آئی، آپ کہیں بور نہیں ہو رہا ہے اس سے. آپ بور ہو جائیں تو کہہ دیجیے گا، میں موضوع بدل دوں گا فوراً. وہ 10 محرم کی چھٹی تھی، میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، بڑی پرانی بات ہے، ایک زمانہ گزر گیا. تو ایسے ہی 2 بجے کے قریب مجھے خیال آیا کہ چلو پاک فتح شریف چلتے ہیں. تو چھوٹا بھائی بھی بیٹھا تھا پاس، تو میں نے اسے کہا کہ چلو یار پاک فتح ہو کے آئیں. بڑی پرانی بات ہے، میرا خیال ہے یہ 33-34 سال پرانی بات ہے. میں نے گاڑی نکالی، پاک فتح شریف چلا گیا. اس وقت تک مجھے اتنی معلومات تھی نہیں پاک فتح کے بارے میں کہ وہاں کے رسم و رواج کیا ہیں اور ادب آداب کیا ہیں. وہاں محرم کے جلوس نکلے ہوئے تھے، تو خیر گاڑی ہم ایک طرف کر لی اور آرام سے پیدل وہاں. تو پتہ لگا دروازے بند. پوچھا کیا ہوا بھائی، اندر جانا ہے ہمیں. انہوں نے کہا کہ صاحب مزار کی دھلائی ہو رہی ہے، بابا صاحب کی جتنی اولاد ہے وہ مزار کو واش کر، تو اندر جانے کی کسی کو اجازت. بچہ لوگوں سے کہا کہ میں لاہور سے آیا ہوں، مجھے ابھی واپس جانا ہے. تو ایک صاحب کو غالباً میرے اوپر کچھ ترس آ گیا، تو وہ کہنے لگے آپ ایسا کریں بیک سائڈ سے جائیے، ایک مکان کے اندر اس میں داخل ہو جائیں، آپ آگے آپ کو سیڑھیاں دکھائی دیں گی، وہ سیڑھیاں اوپر چڑھ جائیں آپ تو آپ سین میں پہنچ جائیں گے. تو یہ وہ راستہ ہے جو دیوان صاحب یوز کرتے ہیں. تو ہم نے کہا چلو. تو ہچکچاہٹ تو ہوئی کہ کسی کے گھر میں کیسے میں داخل ہو جاؤں، لیکن وہاں تھا کوئی نہیں. تو میں بھی چلا گیا، سیڑھیاں چڑھ گیا، آگے دیکھا تو 200-250 آدمی وہاں کھڑا تھا. پہلے دھلائی ہو رہی تھی مزار کی، میں دیکھ رہا تھا، سب عورتیں بچے مرد سب لگے ہوئے تھے. تو میں درود شریف پڑھ رہا تھا دل میں، اس انتظار میں کہ کوئی ذرا سی جگہ مل جائے تو میں آگے چلے جاؤں گا. تو سڈنلی میری یہ لیفٹ شولڈر کے پیچھے سے آواز آئی، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی جوتے چوری کر لیے ہیں. یہ میرے کان میں کون یہ بات کہہ رہا ہے؟ تو دیکھا تو ایک مجذوب تھا، فقیر آدمی، اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ، اس میں چاول بھرے ہوئے. تو میرے دل میں آیا کہ اب یہ اس بہانے سے پیسے مانگے گا. تو میں وہ عادت نہیں، پرس وغیرہ گاڑی میں پڑا رہتا ہے میرا، جیب میں کچھ تھا نہیں. چپ کر رہا. اب وہ میرے پاس کھڑا ہو کے مسلسل یہ رٹے جا رہا. تو اس کی باتوں سے تنگ آ کے میں تھوڑا سا اور کھسکا تو بھیڑ میں چلا گیا ذرا. پھر 1 آدھ منٹ کے بعد وہی آواز پھر کان میں آنے لگ گئی. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی جوتے چوری کر لیے، یہ پولیس میں مجھے دے دے گا. میں نے کہا پھر آ گیا یہ یہاں بھی. تو میں اور آگے کھسک گیا. تو پھر آگے میرے پاس یہی کہہ رہا مجھے. ہوتے ہوتے میں سب سے آگے پہنچ گیا، اور وہ بندہ پھر میرے پیچھے. میں نے کہتا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس سے مجھے مار پوائے گا. پولیس نے کیا مارنا، میں تو روز بابے کی مار. پولیس کی مار بابے کی مار سے سخت تھوڑی ہے. کیا یہ مجھے ٹکر گیا، پڑھنے بھی نہیں دیتا. سڈنلی وہ آگے تو آیا اور میرا فیس غور سے دیکھ کے مجھے کہتا ٹھیک ہے شاباش، ماں کی خدمت کیے جا، اللہ نے تجھے ڈائریکٹر جنرل پاکستان بنا دینا. آپ یہ کیا مصیبت ٹکر گئی، جیب میں پیسے ہیں نہیں ورنہ دے کے جان چھڑا لوں اس سے. اس نے پھر بعد میں وہ حرکت کی جس سے بہت زیادہ چڑ ہے مجھے، کہ میرے جسم کو کوئی ہاتھ لگائے. اس نے آؤ دیکھا نہ تو ہاتھ بڑھایا اور میرا ماتھا رگڑ دیا. پھر میرے ماتھے کو دیکھ کے کہتا ہاں تو اللہ نے تجھے بڑی عزت دینی، تجھے اللہ نے ڈائریکٹر جنرل پاکستان بنا دینا. اب کیا کرتا، چڑ رہا تھا اندر سے، غصہ آیا ہوا، پڑھتا رہا، کہہ نہیں سکتا کہ مانگنے والا اسے کیا کہوں گا میں. پھر تھوڑی دیر میں ہاتھ بڑھایا، میرا نیچے کا ہونٹ پکڑ کے اس کو مسل دیا. کیا عجیب آدمی. تو میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا زور سے. تو پھر میرے فیس کی طرف دیکھ کے مجھے کہتا ہے اچھا لو اپنا ہاتھ رائٹ ہینڈ میری اس لیفٹ ہینڈ میں انگلیاں پھنسا کے یوں پکڑ لیا.
اور وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے کا پاؤ اللہ حق اللہ اللہ حق اللہ، یہ شروع ہو گیا اس کا. تو میں درود شریف آرام سے مزے سے پڑھتا رہا. تو جب میں نے نہیں پڑھا اس کے ساتھ تو ہاتھ چھوڑ دیا. تو میرے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ٹھیک ہے شاباش، درود شریف پڑھے گا تو میں جا جہنم میں کیا کروں، نہیں تم باز آ رہا ہے میرا. اس کے بعد وہ پیالہ مٹی کا جو تھا جس میں چاول تھے وہ میرے آگے کر کے کہتا لو کھا لو. تو میں نے اس کو آرام سے ہاتھ سے ایک طرف کر دیا. پھر میرے آگے کر کے کہتا کھا لو میری روح راضی ہو جائے گی. میں نے کہا اچھا اب اگر میں انکار کرتا ہوں تو اللہ ہی نہ ناراض ہو کے غریب آدمی مجھے کھانے کی دعوت دے رہا تھا اور میں نے کراہت کی وجہ سے نہیں کھایا تو وہ گندے حال میں ہے تو ماری نہ پڑے اللہ تعالیٰ سے کہیں. تو میں نے اس میں سے وہ چاول چٹکی میں اٹھایا اور اس کے ساتھ منہ میں ڈال لیے. تو واہ خوش ہوا. اس کے بعد وہ چلا جو دھلائی ہو رہی تھی فرش کی اس میں تو اتنے بڑے بڑے پاؤں مٹی کے لگا کے جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں درخت کے نیچے بیٹھا. تو اتنی دیر میں دیوان صاحب آ گئے، گدی نشین ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں لاہور سے آیا ہوں اور مجھے واپس پہنچنا ہے، صرف فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں تک آپ جانے کی اجازت دے دیں. تو کہنے لگے کہ میں آپ کو خود لے جاؤں گا، ذرا سے بس دعائی مکمل ہونے والی ہے، سر 5 منٹ مجھے دے دیں، میں خود آپ کو لے کے جاؤں گا وہاں آپ سے فاتحہ. میں نے کہا حضور میرے تو پاؤں صاف. اس آدمی کو دیکھیے کتنے بڑے بڑے پاؤں لگا کے گیا، تو آپ اس کو منع نہیں کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ اس کو کون منع کرے، وہ تو فقیر ہے. جو ہی انہوں نے کہا تو مجھے سڈنلی یاد آیا کہ کسی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ 10 محرم کو بابا صاحب کیا ایک مجذوب آتا ہے، اگر کبھی آپ کو مل جائے تو اس کو چھوڑیں نہیں، پکڑ. میں نے کہا یہ تو وہی مجذوب ہے. تو میں نے کہا میں اس کو وہاں درخت کے نیچے پکڑتا ہوں جا کے. تو دیکھا تو بندہ غائب ہو گیا. اب یہ بات یہاں تک سن کے ہر آدمی یہ کہے گا کہ صاحب ہوا وہ مجذوب پہاڑا تھا، میں پڑھ لیتا تو مجھے ولایت مل جاتی اور یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. اب یہ قصہ بھی میں نے بڑے شاہ صاحب سے عرض کیا کہ حضور یہ واقعہ وہاں پیش آیا تھا. کہنے لگے بہت خوش نصیب انسان ہو، اگر کہیں اس کے ساتھ پڑھ لیتے تو وہ تو مجذوب پہاڑ کے لوگوں کو مجذوب کرتا تھا، تم جس کی طرف دیکھتے وہ بھی مجذوب ہونا شروع ہو جاتا، بالکل ہی چلے جاتا. اب یہ واقعات آپ کو سنانے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ مثالیں دو آپ کو نہیں، ایسی کئی واقعات ان دنوں پیش آتے رہے سن 66 میں مجھے کہ آپ لوگ بھٹکے نہیں اس بات سے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی، اس کے جواب میں آپ کو خواب دکھائی دینے لگے تو مصیبت. خواب آپ دیکھتے ہیں شامت شاہ صاحب کی آتی ہے تو لوگ دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں، آدھی رات کو بھی میرے گھر پہ کہہ رہے صاحب ہم نے خواب دیکھ لیا، شاہ صاحب اٹھیے. تو بھائی خواب آتے رہتے ہیں، خوابوں کا کیا ہے. تو اپنے اندر ایک باپن پیدا کر لیں کہ جو کچھ دیکھیں جو کچھ پیش آئے آپ کو اس کو ایبزارب کر جائیے. جتنا آپ کے اندر تحمل ہوگا اور جتنا چیزوں کو کی جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، بڑے سے بڑی ہو مشاہدے کو پی جائیے، بالکل احساس ہی مت ہونے دیں کسی کو، اتنی ہی ترقی ہوگی علم کی آپ. اور جتنا یہ واویلا مچائیں گے کہ لوگوں کے پاس دوڑے چلے جا رہے ہیں صاحب میں نے یہ دیکھا ذرا بتائیے گا کیا ہے، اتنا ہی اپنی محنت کو آپ ضائع کرتے چلے. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. باقی انشاءاللہ اگلی بار اب آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں علم لدنی کی جو ٹرمنالوجی ہے اس پر آپ سے کس وقت بات کروں گا، تو کوشش کروں گا کہ اگلے ویک ٹرمنالوجی پہ بات کروں. آپ اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کا استاد آپ کو لا پڑھاتا، اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو بتاتا، اس کی تمام انسائڈ اینڈ آؤٹ وہ سمجھاتا، تو باریک نقطے. لیکن اگر ایک انجان آدمی آپ کو پڑھانے کی کوشش کرے تو آپ یقیناً وہ نہیں پڑھیں گے اس سے، نہ اسے اپنے امتحان کی اس میں لکھیں گے. صرف وہ آپ کیجئے جو آپ کے مرشد آپ کو بتاتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ نے جن صاحب کی بہات پہ بیعت کی ہے جو آپ کے مرشد ہیں، استاد ہیں،
آپ ہر چیز کے لیے صرف انہی سے رجوع کیجیے، کسی اور کے پاس مت جائیے، خواہ وہ کسی بھی مقام پر فائز ہے، کتنے بھی علم کا مالک ہے، کسی اور کے پاس مت جائیے، جائیے صرف ہمیشہ اپنے مرشد صاحب کے پاس۔ ہاں البتہ وہ آپ کو ریفر کرتے ہیں کہیں کہ آپ فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی مرضی سے کبھی کسی کے پاس مت جائیے۔ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کلام ہماری روح سے متاثر کرتا ہے؟ اب اس لیے ابھی میں نے ایک لمحہ پہلے یہی عرض کیا تھا کہ گائیڈنس کے لیے آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس جائیے۔ آپ نے جن صاحب کے بھی ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ یقیناً صاحب علم ہوں گے، وہ یہ جانیں گے کہ آپ کی روح سے مطابقت رکھنے والے الفاظ کیا ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے ابھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف وہ پڑھیے جو آپ کے مرشد آپ کو پڑھنے کو دیتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے کہنے سے کچھ مت پڑھیے۔ یہ آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ جیسے جیسے روح کی لطافت بڑھتی ہے تو پھر آدمی جو ہے اس کی روح سیر کرتی ہے، یہ جو ہے یہ جاگتے میں ہوتا ہے یا خواب میں سیر ہوتی ہے؟ دیکھیے اس کے دو سلسلے ہیں کہ شروع میں تو انسان صرف جب سو جاتا ہے تو اسی وقت سیر کرتا ہے، تو اسے خواب میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اسے خواب سمجھتا ہے، لیکن جب کشف حاصل ہو جاتا ہے انسان کو تو پھر وہ جاگتے میں کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کی سیر شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ جگہ جگہ پہ سیر بھی کرتا ہے، ملاقاتیں بھی کرتا ہے۔ سر آپ نے فرمایا خواب کے بارے میں کہ جو بھی دیکھیں وہ ہم اپنے اندر ہی اس کو خاموشی سے، شاہ صاحب یہ خواب پہ کیا عمل ہم نیگیٹولی کریں یا اس کو خاموشی سے دیکھ کے کچھ بھی نہ کریں یا پازیٹیولی اس کے اوپر کوئی عمل کریں؟ لیکن میں نے تو یہ عرض کیا آپ سے کہ جو کچھ بھی دیکھیں اس کو خاموشی سے پی جائیے، تو جس چیز کو آپ خاموشی سے پی جائیں گے اس پہ عمل ہوگا ہی نہیں، نہ نیگیٹو نہ پازیٹیو، کچھ بھی نہیں۔ کیجیے وہ جو آپ کے مرشد آپ کو کہتے ہیں کریے، بڑی سادہ سی بات ہے نا۔ اب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف ایک آپ ہی نہیں، یہ سبھی لوگ جو آتے ہیں، اب ایک تو ان کی ضد ہوتی ہے کہ انہوں نے جو گزشتہ ایک ویک میں 50 خواب دیکھے، میں ہر ایک خواب وہ سنوں اور سننے کے بعد ایک ایک کا اس کا جواب دوں۔ پھر دوسرا وہ توقع مجھ سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ان سے کہوں کہ آپ بہت بلند مقام کے پہنچے ہوئے آدمی، تو آپ نے یہ خواب میں دیکھا ہے، یہ تو بس آپ کے ولایت کے انتہائی اعلیٰ ترین مقام کی نشانی ہے، تو آپ ضرور پڑھیے اس کو، ضرور جائیے آپ یہاں۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ان چیزوں کے پیچھے مت جائیے، انہیں سمپلی اگنور کر دیں، صرف وہ کیجیے جو آپ کے مرشد آپ کو کہتے ہیں، وہ صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے آپ۔ روح انتہائی لطیف ہے، لیکن اگر روح جو ہے کسی لطیف جسم میں جو کہ یہودی یا نصرانی ماحول سے متاثر ہو اس میں آ جائے تو اس روح بیچاری کا تو قصور نہیں ہے، روح تو اس ماحول کا ہے، تو اس سے انسان کیسے بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھ سکتا ہے؟ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ فقر میں انسان کے نزدیک دوسرے سبھی لوگ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، صرف وہ خود ہی برا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کبھی کسی نصرانی کو اور کسی یہودی کو برا نہ سمجھیں، جبکہ خود رب تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ صاحب علم ہوتے، قرآن میں موجود ہے یہ لفظ۔ تو ہمیں کیا معلوم کہ جس کو ہم اتنا برا سمجھ رہے ہیں وہ نہ جانے علم کے کس مقام پر ہے۔ تو وہ کثیف جسم اس لیے کثیف نہیں ہے کہ وہ کسی یہودی کا ہے یا کسی عیسائی کا ہے۔ اگر ویسے آپ کہیں کہ صاحب کسی کثیف جسم میں اگر کوئی لطیف روح داخل ہو جائے تو صاحب اصل چیز تو روح ہے، جسم تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اگر کسی کثیف جسم کے اندر کوئی لطیف روح داخل ہوتی ہے تو وہ جسم پھر آہستہ آہستہ خود بخود لطیف ہو جائے گا، اس کی کثافتیں دھل جائیں گی، اس لیے کہ روح
انسان کو ڈرائیو کرتی. یہ جو جسم ہے یہ تو انسٹرومنٹل ہے روح کا، تو روح اسے خود انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گی کہ میں کن بری حرکتوں میں پڑا ہوا ہوں، تو نیکی کی طرف چلا جائے گا. جب نیکی کی طرف چلا جائے گا تو اس کی کساوت دھل جائے گی، لطیف ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ بزرگان کو یا اولیاء کرام کو زمین اور آسمانوں کا علم عطا کیا جاتا ہے، تو اس علم کی نوعیت کچھ اور طرح کی ہوتی ہے یا اس کی اجازت نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی ایجادات ہیں یا ڈسکوریز ہیں یہ غیر مسلم کر رہے ہیں؟ یہ کچھ چند ایک نشست پہلے ہم نے اس بات پہ خاصی تفصیل سے بحث کی تھی کہ یہ جو علم لدنی ہے یا علم باطنی اس کو کہہ لیجیے، یہ کائنات کا اندرونی علم ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام عطا ہوتا ہے کسی بھی شخص کی نیکی کے جواب میں. جس سے رب راضی ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور جسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اسے علم عطا فرما دیتا ہے، اور جسے علم عطا فرماتا ہے اسے عقل عطا فرما دیتا ہے. تو علم لدنی جو ہے وہ اپنے اندر احاطہ کیے ہوئے ہے تمام علوم کا. تو جس شخص کو رب تعالیٰ نے علم باطنی عطا فرمایا ہے وہ دوسرے تمام علوم کو خود بخود جاننے لگتا ہے، کیونکہ یہ محیط ہے ان تمام علوم پر. اب آپ کے اصل میں سوال دو طرح کا ہے. ایک تو یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ علم کیسا علم ہے، دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ایسا کیوں ہے کہ جتنی بھی ایجادات ہیں سائنسی ایجادات وہ صرف غیر مسلم ہی کر رہے ہیں. دیکھیے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، ہر شخص پر اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں. اسی طرح اگر ایک شخص اپنی انفرادی حیثیت میں اس کی اپنی ذات ہے اور وہی شخص جب گھر کا سربراہ ہے تو وہ خاندان کا ذمہ دار ہے اس کا. پھر وہی شخص اگر ایک ملک کا، ایک قبیلے کا، ایک شہر کا حکمران ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو یہ انڈیویجول ہی ہے جو مختلف کیپیسٹیز کے اندر مختلف دسترس رکھتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ایک دو مقامات کے کہ وہاں یا بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، وہی قوم کو مخاطب کر دیا، قبیلے کو راتر. ادروائز زیادہ تر رب تعالیٰ نے انفرادی طور پر ایک ایک شخص، ہر آدمی کو انفرادی یعنی فرد کو اس نے مخاطب کیا، کیونکہ فرد کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کیپیسٹی میں موجود ہے وہ پھر اسی کیپیسٹی میں وہ مخاطب ہوگی. تو یہاں پہ اس نے رب تعالیٰ نے کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. تو لوگوں سے مراد وہ ہر کیپیسٹی میں ہے، اپنی ذات میں، خاندان کے سربراہ میں، قبیلے کے سربراہ میں، ایک ملک کے سربراہ میں. تو یہ دن اسی طرح جیسے ایک فرد کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں، قوموں پر بھی اچھے برے دن آتے ہیں. پھر قرآن پاک میں مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو ہم نے عروج دیا تھا لیکن پھر انہیں ہم نے عذاب میں ڈال دیا اور تباہ و برباد کر دیا. قوم سمود تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اب تک گزری تمام قوموں میں، معلوم قوموں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں کی حکومت ایکسپینڈ ہوئی، اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 220 مربع میل فی دن کے حساب سے ہماری سلطنت ایکسپینڈ ہو رہی تھی، بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے ہیں جنہوں نے مختلف ایجادات کی. مسلمانوں کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر علم ہندسہ ہے، کیونکہ فزکس کی بنیاد علم ہندسہ پر رکھی گئی تھی. ابھی کوئی 3 مہینے پہلے میں یو کے میں تھا تو تھوڑا سا ٹائم ملا. ہسٹری چینل کے نام سے ایک چینل ہے، اس میں پروگرام ایک آتا ہے جس کو میں دلچسپی سے دیکھتا ہوں. جب کبھی ٹائم ہو اور اس وقت میں اویلیبل ہو جاؤں تو وہ چینل ٹیون ان کرتا ہوں. وہ پروگرام ہے
मुख्तलिफ लोगों के बारे में आता है कि व्हाट आर एंसेस्टर्स डिड फॉर अस। उस दिन इत्तेफाक से जो मैंने टीवी ट्यून इन किया तो प्रोग्राम चल रहा था व्हाट मुस्लिम्स डिड फॉर अस। ये अंग्रेज का प्रोग्राम था। जो उसका कॉम्पेयर था, प्रेजेंटर था, उसके अल्फाज में आपको दोहरा रहा हूं कि अगर मुसलमान ये इजादात न करते तो आज हम डार्क एज में रह रहे होते। ये उस अंग्रेज के अल्फाज थे जो प्रेजेंटर था। तो उसने गिनवाया कि मुसलमानों ने हम पर क्या क्या एहसान किए हैं। ये अल्फाज, हम पर एहसानात मुसलमानों के क्या हैं। तो उसके अंदर उसने राजी को बहुत अप्रिशिएट किया। राजी ने बेपना काम किया। तो ये मुसलमान साइंसदान बहुत बड़ा काम करके गए, लेकिन बदकिस्मती से हमारा वो जो अच्छे दिनों का दौर था वो शॉर्ट लिव्ड रहा। तो ये जो बुरे दिनों की मार है ये कुछ जरा ज्यादा लंबी हो गई। मगरिब ने जो इजादात की हैं मैं उनको रन डाउन नहीं कर रहा, मैं उसको कतन हकीर नहीं जानता। उन्होंने इंसानियत तो बहुत एहसानात की हैं, लेकिन वो जो आपने सवाल पूछा था कि सिर्फ वो क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मुसलमानों ने अपने अरूज के दौर में बहुत इजादात की और एक बुनियाद छोड़ी है मगरिब के लिए कि उस बुनियाद से ऊपर हो, क्योंकि इन्होंने जो स्पेन को लूटा है और वहां जो कलमी नुस्खे थे हमारे, वो बुनियाद बने हैं इनकी इजादात के। और कभी हो सकता है कि वो न मानते हो इस बात को, लेकिन आज वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि मुसलमानों का किया हुआ जो बुनियादी काम था हमने इस इमारत की जो बुनियादें हैं उसी पर रखी। ये असल क्रेडिट मुसलमानों को जाता है, ये मानते हैं वही बात। तो हमें थोड़ा सा ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला शायद फिर हमारी आंखें खोल दे और हम दोबारा से अरूज की तरफ चले आए। जिस दिन हमने अपनी गलतियों को तस्लीम करना सीख लिया तो हम उस पर शर्मिंदा भी होना शुरू हो जाएंगे, और जब हम अपने उस पर शर्मिंदा होंगे तो गलतियों को हम ठीक भी कर लेंगे इंशाल्लाह। शाह साहब, इस सवाल का एक पहलू ये था कि इल्म बातनी उलूम या इल्म लुदनी वाले वो मतलब कोई साइंसी इजाद या इस तरह की चीज कर सकते हैं या नहीं, मतलब ये समझ आया इस सवाल का। जैसे एड्स का या कैंसर का या बाद इलाज जो इस वक्त मालूम नहीं है, तो जो बातनी उलूम ज़ाहिर है सब उलूम पे मुहित है, तो ऐसी इजाद के हवाले से था कि इनको ऐसी इजाजत नहीं है ऐसी इजाद करने की इन बुजुर्गों को। या देखिए ये इल्म लुदनी असल में ये इस राह पर वो लोग आते रहे हैं जो ज्यादातर कोई थोड़ा सा मैं आपको इसकी बुनियाद मुझे समझानी पड़ेगी। देखिए रब ताला जितना भूखे पेट में आके बसता है और कहीं नहीं बसता, इसीलिए तकवा के लिए रोजा बहुत जरूरी है कि ये इंसान के अंदर इंसान को मुत्तकी बना देता है। तो जहां भूख है और गुर्बत है तो वहां इंसान बहुत सी चीजों से रुका रहता है। सौम के मायने रुके रहने के है ना, सौम अरबी में रोजे को कहते हैं, तो रुका रहता है। इसलिए कहा जाता है कि रब जितना भूखे पेट में रहता है कहीं नहीं रहता। तो इस राह पर जो लोग भी आए वो आमतौर पर दुनियावी लिहाज से, मादी लिहाज से या मेटीरियली तही दस्त थे, मेटीरियली बहुत ज्यादा एफ्लुएंट नहीं थे। फिर इसकी असल कुछ ऐसी है इस राह की कि वो लोग जो बादशाहत जिनके हाथ में थी, जब वो इस राह पे आए तो वो उन्होंने सब चीजों को लात मारी, एक तरफ कर दिया, तो वो रज़ाकाराना तौर पर गुर्बत में चले गए। तो नतीजा ये होता है कि, और फिर दूसरा इसका पहलू ये है कि फकीर आदमी के लिए ये कहा जाता है, जैसे जनाब हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया, हज़रत बाबा फरीद साहब ने फरमाया कि फकीर पर लाजिम है कि वो कम से कम लोगों के साथ मेल जोल रखे। तो जब ये इल्म हासिल करने की स्टेज पर होते हैं तो ये कट जाते हैं दुनिया से, लोगों से, इबादत में इतने मशगूल रहते हैं कि मुताला दुनियावी किताबों का मुताला छोड़ देते हैं। तो इसमें चूंकि एक लंबा अरसा लगता है वलायत के दर्जे तक पहुंचते हुए, तो अपनी ये आदतें पुख्ता हो जाती हैं और फिर वो बाद में भी उनका यही वतीरा रह जाता है।
تو جب انسان میٹیریلی ایفلوئنٹ نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں ہوگا، فرصت کا لمحہ نہیں ہوگا، جو فرصت کا ایک لمحہ میسر آیا رب کی یاد میں بیٹھ گئے. اور اس راہ کے اندر کتھارسس بہت اہم چیز ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے اپنا کتھارسس خود کرتا ہے. جب تک آپ روز نہیں کریں گے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کہیں پہنچ نہیں پاتے آپ. تو تنہائی چاہیے آپ کو. تو جہاں ذرا سے ایک لمحہ بھی ملتا ہے، یا عبادت کرتا ہے یا انسان غور و فکر میں ڈوب جاتا ہے، بیٹھا ہوا تنہا بیٹھا ہے، غور کیے جا رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دنیاوی چیزوں سے کٹی جاتا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب انسان کی سیر شروع ہوتی ہے تو وہ نئی سے نئی، جہاں اس کو تھوڑا سا وقت پیش ملا فوراً وہ ڈوب گیا اپنے اس میں، سیر کو نکل گیا، ملاقاتوں کے لیے نکل گیا. بیٹھے تو ہے بظاہر، تو آپ کو دکھائی دے رہا صبح میں بیٹھا، لیکن روحانی طور پر وہ ملاقاتوں کو نکل گیا. اب وہ بزرگ جن کا نام سن کے ہی ہم وہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، جب ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان ملاقاتوں کو کون چھوڑے؟ تو یہ دنیاوی چیزیں ہیچ دکھائی دیتی ہیں، ادھر دھیان ہی نہیں جاتا. یوں یہ لوگ ایجادات نہیں کر پاتے. لیکن اگر کہیں آپ ان سے مشورہ مانگ لیں تو بہت صحیح مشورہ دیتے. میں نے ایک قصہ یہاں سنایا تھا اپنی گاڑی کی بلور کی پلیٹ کا، مرسڈیز کا. اب وہ بڑے شاہ صاحب نے ظاہر ہے کبھی گاڑی تو نہیں رکھی، نہ وہ تعلیم یافتہ تھے، لیکن انہوں نے فوراً مجھ کو بتا دیا. حالانکہ میں باوجود اس کے کہ بچپن سے ہی آٹوموبائل انجینئرنگ کو ایز ہابی اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور جب کسی زمانے میں وقت ہوتا تھا تو اپنے ہاتھ سے مختلف ماڈیفکیشنز پہ لگا رہتے تھے. گاڑی کی اس میں ریسز میں حصہ لے رہے ہیں تو اس کے لیے گاڑی خود ماڈیفائی کرتے تھے ہم. اتنا کچھ آٹوموبائل انجینئرنگ کو سمجھنے کے باوجود میں وہاں دھوکا کھا گیا کہ پلیٹ فٹ نہیں ہوگی، اس نے مجھے غلط دے دی ہے پلیٹ. تو شاہ صاحب نے ایک سیکنڈ میں مجھے کہا کہ نہیں، وہ تم غلط سمجھ رہا، یہ صحیح دی ہے، اس نے ایسی فٹ ہوگی، اور ویسی ہی ہوئی وہ فٹ. اسی طرح ایک دن ایسے ہی بیٹھے ان سے، حالانکہ اس وقت تو میں گنجا نہیں تھا، گنجا ہو گیا، اس وقت تو بے پناہ بال تھے. تو ایسے ہی ان سے میں باتیں کر رہا تھا. وہ ایک صاحب آئے، انہوں نے ان کو فیس کریم ایک دکھائی کہ صاحب یہ میں نے فیس کریم ڈیولپ کی ہے، یہ بچیاں جو ہیں ان کے چہرے پہ وہ بال ہوتے ہیں، تو ان بالوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک فیس کریم ہے، آپ چہرے پہ لگائیے تو 1 مہینے میں وہ بال ختم ہو جاتے ہیں پرماننٹلی. تو وہ شاہ صاحب اس کو بتا رہے تھے کہ اس کے اندر یہ فلاں چیز کم رہ گئی، فلاں چیز کم رہ گئی، یہ ڈال لو، اس سے پھر کام چلے گا. تو ایسے ہی مجھ کو بھی ایسی سوچی. میں نے کہا حضور یہ ایسی معمولی سی چیز بنائے پھرتے ہیں، اس سے بہتر آئیڈیا تو میں ان کو دے دیتا ہوں. تو کہنے لگے ہاں کہو. تو میں نے کہا حضور یہ آپ سے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ گنجے سر پہ بال اگانے کا تیل، تو یہ تو با کاروبار ان کا چلے گا. تو کہنے لگے ہاں بات تو درست ہے تمہاری. تو اس سے کہنے لگے کہ بھائی تم کیوں نہیں بناتے ہو؟ اس نے کہا جی تو آتا ہی نہیں مجھے. اس نے میں بتا دوں گا. تو میں نے کہا چلیے حضور جو اس کو بنانے میں لاگت آتی ہے شروع کی ایکسپیریمنٹس کی، وہ میں پے کر دیتا ہوں ابھی. تو یوں وہ بات ہوئی. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تیل بن جائے. 2 طرح کا تیل ہوتا، 15 دن وہ سر پہ لگانا ہوتا ہے. تو جہاں جہاں اوریجنلی بال تھے پیدائشی طور پر، اس تمام جگہوں پہ بال دوبارہ اگاتے ہیں. تو کہنے لگے اس پر معلوم نہیں 100-200 روپیہ کتنی کاسٹ تھی. بڑی پرانی بات ہے، 79 کی شاید. تو اس وقت 100-200 روپے کی ویلیو وہ کافی تھی. تو کہنے لگے اس پہ پتہ نہیں اتنا غالب میں 100 بتایا یا 200 روپیہ بتایا کہ وہ اس پہ کاسٹ آئے گی. تو میں نے اسی وقت والٹ میں سے نکال کے ان کے سامنے رکھ دیے کہ حضور یہ لے لیجیے. کہاں یاد رہتی ہیں ایسی چیزیں؟ نہ انہیں یاد تھی نہ مجھے یاد تھی. تو جس وقت وہ نزا کی حالت میں تھے تو میں وہاں ایسے دل میں میں یہیں عبادت کر رہا تھا بیٹھا ہوا. تو دل میں آیا کہ میں ذرا شاہ صاحب کے پاس جاؤں گا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں. تو میں ان کے چلا گیا جہاں رہتے تھے، تو دیکھا واقعی وہ نزا کی حالت میں تھے. تو مجھے کہنے لگے آ گئے ہو تم؟ میں نے کہا جی. کہ اچھا ہوا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ تیل کا. اسی نزا کی حالت میں بڑی تکلیف، بہت شدید تکلیف میں تھے. اس تکلیف میں بھی کہنے لگے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا لیکن وہ کر نہیں سکا. تو ایسا کرو کہ تم اندر سے کاغذ پینسل اٹھاؤ میرے کمرے سے، تو نوٹ کرو وہ کیسے بنے گا، تو میرے مرنے کے بعد پھر تم بنا لینا، وعدہ پورا ہو جائے گا.
तो जाहिर है वो मेरे तो मुर्शिद थे, अब उनको ये देख के कि रजा की हालत में, अब हुक्म भी था कि नोट करो, ये भी नहीं कह सकता जी थोड़ी देर में करूंगा। तो मैंने जो उल्टा सीधा वो लिखाते गए, मैं लिख के आधा लिखा आधा नहीं लिखा, छोड़ दिया। तो मुझे तो ये फिक्र थी कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ इनसे, तो अभी अगर ये रुखसत हो गए तो बनेगा क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अलग कहानी है कि हमने कहा चलो आज एक गुस्ताख कर ही डालो, ज्यादा ये होगा कि मार पीट के निकाल देंगे यहाँ से, लेकिन मुर्शद तो नहीं हाथ से जाएंगे मेरे। तो उनकी पुष्ट पे मैं बैठा हुआ था, उनके कंधे दबा रहा था। तो एक बार ही, पहली बार आखिरी मरतबा गुस्ताखी की कि उनको दम कर दिया पकड़ के मैंने। तो इतनी तकलीफ में है, बहुत शदीद तकलीफ में, तो एकदम से ठीक हुए वो। तो ठीक होते ही गर्दन मोड़ी पीछे, तो मुझे कहने लगे, नहीं बाज आए तुम अपनी हरकतों से। मैंने कहा मैं हाँ कहता हूँ तो मेरी शामत आ गई, नहीं कहता हूँ कि फिर जूते पड़ेंगे कि झूठ बोला। तो मैं गोली कर गया, मैंने कहा हजूर वो फला काम क्या था, वो गोल कर दी, ऐसी बात उड़ा दी। तो उसके बाद अल्लाह से दुआ की, या बारी ताला कि मुर्शिद है मेरे, ये चल दिए तो मिशन तो अधूरा ही रह गया, फिर तो कुछ मोहलत अता फरमा दे, और अगर तू मोहलत नहीं दे सकता तो एक काम कर दे, मेरी जिंदगी में से कुछ साल ले ले और इन्हें अता कर दे, तो इनको उतने साल जिंदा रख ले। तो जवाब आ गया कि मिल गई मोहलत। तो ठीक हो गया, वो पर्चा पता नहीं किधर फेंक दिया मैंने उठा के। तो ये इस राह में तो ये है कि हालांकि वो बड़ा वैल्यूएबल पर्चा होता, तो इस राह में परवाह नहीं करता है इंसान किसी चीज की। ये बात सुनाने का मतलब ये था।